محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورے کے دن کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ سال دنیا میں باقی رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ محرم کی 9 اور 10 دونوں تاریخوں میں روزہ رکھے۔ تو آج میں میرے تمام بھائی بہن جو ہمارے وظائف کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ یہ 2 دن روزے ضرور رکھ لیں، اور اگر 2 دن نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 دن 10ویں کا روزہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آمین۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے ماہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں گے۔ آج کے یہ تینوں عمل ایسے عمل ہیں کہ یہ عمل ہے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کی برکات اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گا، آپ ہو سکے تو کم سے کم 1 عمل لازمی کر لینا۔ آپ چاہے تو یہ تینوں عمل آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے 9ویں اور 10ویں کے روزے کے ساتھ ان 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک ہی عمل سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک کی 2 سب سے عظیم اور پاورفل آیت کریمہ کا آسان وظیفہ ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ان آیت کریمہ کو پڑھ کر جو بھی مانگا جائے تو بے شک کسی بھی مومن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو اس کی دل مراد ہوتی ہے۔ آپ کو یہ عمل صرف 2 دن ہی کرنا ہے، جی ہاں، 9ویں اور 10ویں محرم کے دن، دونوں دن عصر کی نماز کے بعد کر لیں، کیونکہ یہ عمل دن کے اجالے میں ہی کرنا ہے، رات میں نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل کرنے میں صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اس کی تاثیر بہت ہی تیز ہے۔ اب دوسرا اور تیسرا عمل جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف 1 دن یعنی 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن ہی عمل کرنا ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر 1 تسبیح پڑھنی ہے، اور تیسرا جو عمل ہے اس میں آپ کو صرف ایک دعا کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں عمل یعنی عمل نمبر 2 اور 3 بہت ہی خاص عاشورے کے دن کیے جانے والے عمل ہیں، اس کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں پورا سال رزق کی اتنی فراوانی عطا کرے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پورا سال کبھی کوئی مصیبت آفت نہیں آئے گی، پورا سال خوشحالی میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے ہر عمل کی طرح یہ عمل کی اجازت بھی عام ہے، کوئی بھی مومن بھائی بہن کو یہ عمل کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے 9ویں اور 10ویں محرم کے یہ خاص عمل کو کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ عمل آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم کے دن میں ہی عمل کرنا ہے، رات میں نہیں کرنا ہے۔ آپ چاہے تو اس کو ظہر کی نماز کے بعد کر لیں یا تو عصر کی نماز کے بعد کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد کیا جائے۔ تو یہ عمل ہر بڑی سے بڑی دنیاوی حاجت اور مراد کو پانے کا صرف 2 دن کا عمل ہے، اس کو ترک مت کرنا کیونکہ اس کی تاثیر بالکل تیر کی طرح ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جانا، اور پھر 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 360 مرتبہ یعنی 360 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ آیت کریمہ 360 مرتبہ پڑھنی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح سے 360 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 450 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس کو بھی شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 450 مرتبہ پڑھ لیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس طرح سے 450 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ جو بھی اللہ سے چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں. بس یہ 2 دن آپ کو یہ عمل ایک ہی وقت پر کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ نے جو دعا مانگی، جس حاجت کے لیے اللہ سے سوال کیا، وہ پورا ہو جائے گا. بس یہ 2 دن عمل کر لینا ہے. اب عمل نمبر 2. اب یہ عمل آپ کو صرف 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن ہی کرنا ہے. آپ کو بس صرف 10 منٹ کا وقت نکالنا ہے. اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ باوجہ ہو کر اپنے گھر کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، یا تو آپ اپنے گھر کے کچن میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر اول اور آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. یعنی آپ کو 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح سے صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں. اور پھر فوراً آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر چاروں ڈائریکشن میں دم کر دیں، یعنی پھونک مار دیں. اور پھر اپنے کچن میں جو اناج رکھا ہوا ہے، جو بھی چاول، گندم، آٹا، نمک، مسالے اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس پر بھی دم کر دینا، یعنی پھونک مار دینی ہے. بس یہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اتنا سا عمل کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ آنے والا پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی. کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی، مفلسی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اب آج کا آخری اور تیسرا عمل. اب یہ عمل بھی آپ کو 10ویں محرم یعنی عاشوراء کے دن کیا جانے والا عمل ہے. اس کو عاشوراء کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے کر لینا ہوگا. تو یہ عمل ہے ایک قرآنی دعا کا. اس میں آپ سب سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر بس دعا کر لینی ہے. بس یہ 5 منٹ کا عمل آپ کی کسی بھی دعا کو قبول کروا دے گا. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی بھی دعا مانگنی ہے وہ سب کے لیے دعا مانگیں. صرف ایک چیز کے لیے دعا نہیں مانگنی ہے. آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں، تمام کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. تو یہ تھے 3 آسان عمل جو آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے کر لینے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. اللہ ہم سب کو ہمیشہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.